ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے پاکستان میں ایرانی سفیر جناب رضا امیری مقدم کی تفصیلی گفتگو آپ نے سنی. پروفیسر ڈاکٹر عادل نجم صاحب کو بھی آپ نے سنا. اس وقت ممتاز دفاعی تجزیہ کار جناب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد سعید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جنرل صاحب، ٹرمپ کا یہ بیان کہ تہران کو فوراً خالی کر دیں، اور پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کوشش کر رہے ہیں ایران کو دوبارہ مذاکرات کی ٹیبل پر لے کر آ جائیں، شاید کنسرنز یہ ہیں کہ امریکہ اس جنگ میں شامل ہو جائے، کیونکہ تہران کو ایویکویشن کی دھمکی دینے کو اسی تناظر میں تجزیہ کار دے رہے ہیں. اگر ایسا ہوتا ہے تو خطے پر اور پاکستان پر کیا امپیکٹ ہوگا، کیونکہ اس سے تو جنگ مزید پھیلے گی، طویل ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عادل صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. یہ جو پریزیڈنٹ آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس نے اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ G7 کی سمٹ کی وینیو سے کہ تہران کو ایویکویٹ کر دیں، وہ انہوں نے فالو کی اسٹیٹمنٹ نیتن یاہو کی، جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی تھی پہلے کل دن میں، کہ انہوں نے 3 جگہ کہا. ایک تو انہوں نے، ان کے ڈیفنس منسٹر نے یہ کہا کہ تہران کے جو ریڈیو ہے اور جو ٹی وی ہے آفیشیل، وہ اٹ ول بی آف آفٹر سم ٹائم. تو 2 گھنٹے بعد اسٹرائک کی انہوں نے ان کے ٹی وی اسٹیشن کے اوپر. اس سے بھی ایک اہم بات انہوں نے، ڈیفنس منسٹر نے یہ کہی تھی کہ جو ویسٹرن تہران ہے اس کو ایویکویٹ کر دیں. ویسٹرن تہران میں ساری کی ساری ایمبیسیز ہیں، اور ازیوم کیا جا سکتا ہے کہ شاید ان کے خیال میں ہو کہ جو ایرانین لیڈرشپ ہے تھنکنگ کہ جو جہاں پہ سارے ڈپلومیٹک جو ایک ڈپلومیٹک انکلیو ہے پوری، اس میں ٹارگٹ نہیں کرے گا اسرائیل، تو شاید انہوں نے اپنے آپ کو کہیں وہاں لوکیٹ کیا ہو. یہ زیوم کیا جا سکتا ہے. تو یہ انہوں نے تھریٹ دیا. تیسرا انہوں نے یہ کہا کہ تہران کو ہی پورے کو ایویکویٹ کر دیں. تو فالو سوٹ کیا یو ایس پریزیڈنٹ نے. جی یہ ابھی جو جس سطح پہ جا کے، جس حد پہ جا کے جتنا زیادہ پریشر ایرانین رجیم پہ وہ ڈال سکتے ہیں وہ ڈال رہے ہیں کہ کسی طرح سے ایران والے گیو ان کر دیں، گیو اپ کر دیں. 10 ملین کے شہر کو نہ تو کوئی ایویکویٹ دنیا میں کر سکتا ہے، نہ اس پاپولیشن کو کوئی ری لوکیٹ کر کے سسٹین کر سکتا ہے اوور نائٹ. جو کانفلکٹس ہوئی ہیں پچھلے 20 سال میں، وہاں سے جب چند لاکھ ریفوجیز نکلتے ہیں یا لوگ ڈسپلیس ہوتے ہیں، تو ان کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے نیبرز کو بھی اور یو این کو مصیبت پڑی ہوتی ہے. تو ایران جو حالت جنگ میں ہے، وہ 10 ملین لوگوں کو کہیں پہ ری لوکیٹ کیسے کر سکتا ہے؟ یہ تو انہونی بات ہے. تو اس کا مختصر تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ تھریٹ بھی اگر دینا ہے ویسٹ والوں نے، تو ان کی اپروچ کوئی سیولائزڈ ہونی چاہیے. اچھا، اب امریکہ کی جہاں تک ڈریگ ہونے کی بات ہے اس وار میں، تو پرائم منسٹر جو ہیں اسرائیل کے، وہ پچھلے 2 دن سے خاص طور پہ مسلسل کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ جنگ ختم کرنی ہے تو امریکہ اس جنگ کو ختم کر سکتا ہے. اور وہ اشارہ اس طرف کر رہے ہیں کہ خاص طور پہ نتانز اور فردو کی جو ان کی نیوکلیئر سائٹس ہیں ایران کی، اسرائیل کی اپنی اسیسمنٹ میں یہ ہے کہ سرفیس کے اوپر انفراسٹرکچر کو تباہ کرنے کے بعد وہ ان کی کریٹیکل کیپیبلٹیز کو ٹارگٹ نہیں کر سکے، جو بہت ڈیپ ہیں زمین کے اندر. اور ان کے پاس وہ میونیشنز نہیں ہیں، وہ ڈیزی کٹرز اور وہ بنکر بسٹرز نہیں ہیں جو وہ استعمال کرنا چاہیں گے، وہ یو ایس کے پاس ہے. تو وہ ایک طرح سے سگنل یہ دے رہے ہیں کہ اگر یو ایس وہ میونیشن خود استعمال کرے یا اسرائیل کو پرووائڈ کر دے تو یہ وار ختم ہو سکتی ہے، ان کا آبجیکٹو جو ہے وہ اچیو ہو سکتا ہے. اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر ایران کی بھی رسپانس صرف اسرائیل پہ نہیں رہے گی، ایران کی رسپانس بھی پھر یو ایس کے بیسس تک تو ضرور جائے گی، اور جس سے پھر بہت حالات خطے میں کشیدہ ہوں گے اور سب کے لیے بہت ہی بری امپلیکیشنز ہوں گی اس کی. نہ صرف انسٹیبلٹی، اکنامک امپلیکیشنز بھی بہت سیریس ہوں. جب ابھی تک ہم نے دیکھا کہ ایران نے جس طرح سے رسپونڈ کیا، وہ بہت سے لوگوں کے لیے سرپرائزنگ بھی ہے. آئرن ڈوم اس طرح سے کام نہیں کر سکتا جس طرح ماضی میں کرتا رہا. آپ کے خیال میں کیا اگر یہ جنگ جاری رہتی ہے تو ایران میں ملیٹریلی کتنی سخت ہے اس جنگ کو جاری رکھنا ان کے لیے؟ دیکھیں، ایک تو پہلے تو بات ہے کہ جو نیشن ایٹ وار ہوتی ہے اس کا جو اجتماعی ایک پین تھریش ہولڈ ہوتا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے.
تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ایران کا بے حیثیت قوم جو ان کا اپنا پین تھریش ہولڈ ہے، وہ اس طرح کے کرائسس سے گزر کے کئی دفعہ ثابت کر چکے ہیں کہ وہ بہت اوپر ہے، بہت ہی قابل رشک ہے۔ لیکن اگر آپ اسرائیل کا پین تھریش ہولڈ کی بات کریں تو وہ نسبتاً بہت کم ہے۔ یہ ابھی تک وہ بتا رہے ہیں کہ ان کی کچھ 24 ڈیتھس ہوئی ہیں اسرائیل والوں کی، اور کوئی 200 کے قریب انجریز ہیں، لیکن جتنے میزائلز اب تک پہنچ چکے ہیں تل اویو میں اور حائفہ میں اور کچھ سیٹلمنٹس میں جو کہ آکوپائڈ ایریاز میں ہیں، میرے خیال میں وہ چھپا رہے ہیں، ڈیتھس اس سے کافی زیادہ ہوں گی۔ اور آج ایران نے حائفہ کو دوبارہ ہٹ کرنے کے ساتھ ساتھ موساد کے ہیڈ کوارٹر کو بھی انہوں نے ہٹ کیا ہے، اور ان کا ایک ڈرون جو شاہید 1 یا 2 ہے، اس نے شاید ان کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو بھی سکسیسفلی ٹارگٹ کیا ہے۔ اچھا، آئرن ڈوم آج بھی ایئر ڈیفنس سسٹمز کے اندر دنیا کا اسٹرانگیسٹ ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، لیکن کوئی بھی ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ اوور ویلم کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایئر ڈیفنس سسٹم کا ایک کمپوننٹ فرض کریں، آپ ابھی میرے خیال کراچی میں ہیں، تو کراچی میں اگر کسی ایک کونے میں لگا ہوا ہے اور اس کو آنے والے میزائل یا جہازوں کو روکنے کے لیے اس کے پاس ٹوٹل 20 میزائل ہیں، تو اگر کوئی 25 فائر کر دیتا ہے تو وہ سسٹم 20 کو تو ٹیک کیئر کر لے گا، کاؤنٹر کر لے گا، باقی 5 تو گریں گے وہاں۔ اب بات یہ ہے کہ پہلی 2-3 راتیں جو فائر کیے میزائلز ایران نے، وہ خود کلیم کرتے رہے اور انٹرنیشنل میڈیا میں بھی چلتا رہا کہ ہر والی میں تقریباً 100 میزائل تھے۔ ابھی پچھلے 24 گھنٹوں میں وہ تقریباً 30 میزائل فائر کر چکے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آہستہ آہستہ ان کی کیپیسٹی رسپونڈ کرنے کی ملیٹریلی کم ہوتی جائے گی، اور شاید اسی وجہ سے آج کی جو ڈیولپمنٹ ہے، جو قطر کے فارن منسٹر نے ایک بڑی تفصیلاً پریس کانفرنس کی ہے، اس سے یہ گیج کیا جا سکتا ہے کہ ایران نے شاید مڈل ایسٹ کے امپورٹنٹ ممالک کو، خاص طور پہ سعودی عرب، یو اے ای اور قطر کو اور عمان کو ضرور ریچ آؤٹ کیا ہے کہ وہ انفلوئنس کریں یو ایس کو، کہ وہ یو ایس پریزیڈنٹ کو کہ وہ اس جنگ کو ختم کرائیں۔ تو کہیں اگر ایسی بات ہوئی ہے تو ایران نے کوئی اپنی پوزیشن بھی انڈیکیٹ کی ہوگی کہ کیا ایکسیپٹیبل ہوگا۔ لیٹس ہوپ کہ یہ راستے سے کوئی اس جنگ کے خاتمے کی طرف کوئی آپشن نکل آئے، ورنہ ملیٹریلی تو گیپ پہلے دن ہی تھا ایران کی فورسز میں اور جو ان کے اپوننٹس ہیں ان میں، اور وہ گیپ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھے گا۔ ٹھیک، اچھا جل صاحب، تو میں خود بھی اور بہت سے لوگ اسے ایگزمپشن ہی قرار دیتے ہیں، اور پاکستان نے انڈیا کے ساتھ جنگ میں بھی ثابت کیا، مائٹی انڈیا کا کانسیپٹ ہوا میں اڑا کے رکھ دیا کہ ہمارا دفاع الحمدللہ ناقابل تسخیر ہے۔ لیکن خدا نخواستہ کیا ایسی جرت اسرائیل کر سکتا ہے کہ پاکستان کو بھی شامل کر لے اور ہم پر بھی حملہ ہو جائے؟ دیکھیے، اس طرح کی assumptions ہمارے ہاں میڈیا میں بڑی مطلب وہ بحث میں آ رہی ہیں جی، میرے خیال میں اس طرح کی assumptions کے اوپر کوئی بحث بہت کرنی نہیں چاہیے۔ وجہ کیا ہے؟ جی، یہ اتنے سینسیٹیو اور سیریس ایشوز ہیں جس کے اوپر گورنمنٹ لیول پہ رسپانسبل کوارٹرز سے رسپانس ہونی چاہیے، اور وہ کل ڈپٹی پرائم منسٹر نے اور فارن منسٹر نے کل اپنے ایک کانسٹیٹیوشنل فورم سے اس کو رسپونڈ کر دیا۔ لیکن اسرائیل پاکستان یا پاکستان انڈیا کو چھوڑ کے، ایران اسرائیل کو چھوڑ کے، جو ایک صدیوں کا آزمودہ فارمولہ ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ملک اگر وار اوائڈ کرنا چاہتا ہے تو وار اوائڈنس کے لیے سب سے کامیاب جو حکمت عملی ہے وہ ایک ہی ہے، بی پریپیئرڈ فار وار۔ اگر آپ وار کے لیے پریپیئرڈ ہیں اور اپنے اپوننٹ کے تھریٹس کو اچھی طرح دیکھ رہے ہیں اور ان جو کیپیبلٹی جمع کر رہے ہیں ان کو بھی اچھی طرح دیکھ رہے ہیں اور ان کی رسپانس آپ تیار کر رہے ہیں، تو آپ کا اپوننٹ آپ کو انویڈ نہیں کرے گا۔ تو دی بیسٹ وے ٹو اوائڈ وار ہیز آلویز بین، it is today and it will always be to be prepared for war. And I would say with میں یہ تکلیف سے ایک دکھ سے کہوں گا کہ پچھلے 30 سال میں ایران نے اس طرح کی پریپریشن نہیں کی جس سے اسرائیل یہ کام نہ کرتا جو اسرائیل نے جمعے والے دن کیا۔ تو بیسٹ وے وہی ہے کہ if you want to avoid war,
be prepared and be ready for. جنرل محمد سعید آخر میں معنی خیز گفتگو کر گئے اور ایران کی پریپریشن کے بارے میں 30 سال سے، اور ان کا اشارہ جس جانب تھا وہ ہم ناظرین پہ چھوڑ دیتے ہیں آج کے پروگرام پر. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل شاہ زیب. اجازت دیجیے. خدا حافظ.